بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما۔ نومیر کے اسباق چل رہے ہیں اور تاکید کی بحث چل رہی ہے۔ تاکید و تابع است، یہ اسباق مکمل ہو چکے ہیں یہاں تک۔ مقدم بر اجمع و نباشند یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں، لیکن وہ میں نے ترجمہ کرایا تھا اور تھوڑی تھوڑی کہیں کہیں وضاحت کرائی تھی۔ اب مکمل تشریح باقی ہے، تو اپنے طور سے میں تشریح کرا رہا ہوں۔ چونکہ اسباق زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے وہاں روک دیا اور وضاحت جو ہے، تشریحات و توضیحات، یہ الگ سے میں سمجھانے کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ سنیں، ترجمہ چونکہ آپ سن چکے ہیں، اب وضاحت سنیں۔ تاکید کی وضاحت، تاکید لفظی، تاکید معنوی کی وضاحت کریں کہ تاکید وہ تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو مضبوط کرے، خواہ یہ مضبوطی نسبت میں ہو یا اپنے افراد کو شامل ہو۔ یعنی تاکید وہ ایک تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو مضبوط کرے، یعنی تاکید ایک تابع ہے جو مطبوع کی حالت کو مضبوط کرتی ہے۔ اب یہ مضبوطی چاہے نسبت میں ہو یا افراد کو شامل ہونے میں ہو۔ در نسبت یا در شمول آپ نے پڑھا تھا نا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مضبوطی چاہے نسبت میں ہو یا اپنے افراد کو شامل ہونے میں ہو۔ کہہ رہے ہیں تاکید کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو جواب مل رہا ہے، تاکید کا مقصد یہ ہے کہ سننے والے کو کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس کا جواب ہے تا سامع را شک نماند۔ کوئی اگر سوال کر رہا ہے کہ تاکید کا مقصد کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سننے والے کو، یعنی تو اس کا جواب یہ ہوگا تا سامع را شک نماند، یعنی تاکہ سننے والے کو کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی۔ یعنی تابع کی دوسری قسم تاکید ہے، یہ تو آپ جان رہے ہیں۔ تابع کی دوسری قسم کیا ہے؟ تاکید ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ ملاحظہ کریں، جیسے آپ دیکھیں زید قائم، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ پہلا زید مسند الیہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال یہ کر دے کہ زید قائم، تو دو بار زید آیا ہے، تو اس کی وضاحت کر کے آپ بتائیں، تو اس کا جواب سنیں آپ۔ تو پہلا زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ اب یہاں ممکن ہے کہ سننے والے کو اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، یعنی ممکن ہے یہاں پر کہ جیسے زید قائم اگر کو کہا، تو ہو سکتا ہے کہ سننے والے کی یہاں بے توجہی ہو، تو زید قائم، تو ممکن ہے کہ سننے والے کو اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو، یا وہ یہ سمجھے کہ متکلم نے غلطی سے زید کا نام لیا ہے، یا یہ سمجھے کہ متکلم نے مجازی معنی مراد لیا ہے۔ دوسری دفعہ زیدن کہا، زیدن دوسری دفعہ کہا نا، دوسری دفعہ زیدن کہا، تو اس نے پہلے زید کے مسند الیہ ہونے کو پختہ کر دیا۔ زیدن، اس کے بعد پھر زیدن کہا، زیدن قائم، کیسے پڑھیں گا آپ؟ زیدن قائم لکھا ہوا اس طرح ہے، لیکن آپ اگر انداز کیسے ہوگا پڑھنے کا؟ کیا ہوگا پڑھنے کا انداز؟ اس طرح سے ہوگا، زیدن قائم، اس طرح سے۔ تو اس نے پہلے زید کے مسند الیہ ہونے کو پختہ کر دیا۔ زیدن قائم میں مسند کو دوبارہ لانے سے قائم کا مسند ہونا پختہ ہو گیا۔ زیدن قائم میں، ہاں اب یہاں سے، ہاں وہ تو بات ہو گئی مکمل۔ اس کے بعد چونکہ اس میں 3 تکرار ہوتے ہیں، اسم میں، فعل میں، حرف میں، تو بہرحال
اب اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے زید، یہ تو مسند علیہ کا تکرار تھا اس سے پہلے، لیکن مسند کی اگر تکرار ہو تو کیا کریں گے؟ زید قائم، قائم میں مسند کو دو بار لانے سے قائم کا مسند ہونا پختہ ہو گیا۔ اگر کوئی بولتا زید قائم تو اس میں اتنی پختگی نہیں تھی، لیکن زید قائم، قائم اب یہاں دو بار اگر مسند آ گیا ہے، یہاں پر دو بار مسند آ گیا ہے تو مسند کو دوبارہ لانے میں یہاں جو ہے قائمن جو مسند ہے یہ پختہ ہو گیا، اور سننے والے کو کوئی شک باقی نہیں رہا۔ ایک اور مثال سنیں آپ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اگر صرف ملائکہ کا ذکر ہوتا تو ممکن تھا کہ سننے والے، یعنی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے سجدہ کیا، اگر صرف یہ ہوتا تو وہی کہہ رہے ہیں، صرف ملائکہ کا ذکر ہوتا تو ممکن تھا کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ کچھ فرشتوں نے سجدہ کیا ہوگا، لیکن کلہم کہا گیا تو شمول افراد حاصل ہو گیا۔ آپ نے پڑھا نا اس سے پہلے کہ در نسبت یا در شمول، در نسبت یا در شمول، یعنی پختگی پیدا ہوتی ہے یہ تاکید میں، نسبت میں یا شمول میں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ کلہم کہا گیا تو شمول افراد حاصل ہو گیا، اور معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ہر فرد نے سجدہ کیا، اور معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ہر فرد نے سجدہ کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، صرف اگر ملائکہ کا یہاں پر ذکر ہوتا، یعنی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ یہی ہوتا، کلہم نہیں ہوتا، تو ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، اگر ایسا ہوتا صرف ملائکہ کا ذکر ہوتا تو سوال کرنے والا نے سوال کیا، اس کا جواب مل رہا ہے کہ اگر صرف ملائکہ کا ذکر ہوتا تو ممکن تھا کہ سننے والا یہ سمجھتا کہ کچھ فرشتوں نے سجدہ کیا ہوگا۔ کلہم کہا گیا، اب یہاں پر فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ کلہم کہا گیا تو شمول افراد حاصل ہو گیا، اور معلوم ہوا کہ فرشتوں کے ہر فرد نے سجدہ کیا۔ اسی طرح الانسان کلہ حیوان، الانسان کلہ حیوان، بعض اوقات مطبوع کے متعدد اجزاء ہوتے ہیں، بعض اوقات مطبوع کے متعدد اجزاء ہوتے ہیں، جیسے اشتریت العبد کلہ، میں نے تمام غلام خریدا، اشتریت العبد کلہ، میں نے تمام غلام خریدا، صرف غلام کا ذکر ہوتا، سوال کا جواب مل رہا ہے، صرف غلام کا ذکر ہوتا تو سننے والے یہ سمجھتا کہ غلام کا ایک حصہ خریدا ہوگا، لیکن اشتریت العبد کلہ کو جب آ گیا تو اب یہاں تمام شکوک و شبہات کے دروازے بند ہو گئے۔